پروین کا جادوئی برتن۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز گاؤں میں پروین نام کی ایک غریب عورت رہتی تھی۔ اس کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی اور ایک چھوٹا سا کھیت تھا جہاں وہ بازار میں فروخت کرنے کے لیے سبزیاں اگاتی تھی۔ ایک دن اپنے کھیت میں کام کرتے ہوئے اسے ایک چھوٹا سا چمکدار برتن ملا۔ متجسس ہو کر اس نے اسے اٹھایا اور گھر لے آئی۔ پروین آج صبح سے بھوکی تھی۔ اس کے پاس کھانے کے لیے خوراک نہیں تھی۔ گھر آ کر پروین برتن سامنے رکھ کر سوچنے لگی کہ آخر یہ برتن کس کا ہو سکتا ہے اور کہاں سے آ سکتا ہے۔ بھوک کے مارے پروین بولی کاش اس برتن میں کھانے کے لیے مزیدار کھانا بھی ہوتا۔ اور پھر پروین حیرت زدہ رہ گئی جب ایک لمحے میں برتن ایک شاندار دعوت سے بھر گیا جس میں مرغ مسلم، چاول، سبزیاں اور میٹھا شامل تھا۔ پروین بہت خوش ہوئی اور فوراً برتن کو مزید جانچنے کا فیصلہ کیا اور کہا میں ایک بہترین بستر چاہتی ہوں۔ پروین کے پاس فوراً بہترین بستر آ گیا۔ اس دن سے پروین کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کی وہ کبھی خواہش کرتی تھی اور وہ گاؤں کی سب سے امیر عورت بن گئی۔ اسے جس چیز کی ضرورت ہوتی وہ جادوئی برتن کے سامنے بولتی اور اسے وہ چیز فوراً مل جاتی۔ لوگ دور دور سے اس کے جادوئی برتن کو دیکھنے اور اس سے مدد طلب کرنے آتے تھے۔ پروین نرم دل تھی اور اس نے کبھی کسی کی مدد کے لیے انکار نہیں کیا تھا۔ ایک دن شانی نام کا ایک برا لڑکا پروین کی جھونپڑی میں آیا۔ وہ جادوئی برتن دیکھ کر لالچی ہو گیا۔ اس نے پروین کو اس کے لیے بڑی رقم کی پیشکش کی لیکن اس نے جادوئی برتن فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ شانی نے اس وقت برتن چرانے کا فیصلہ کیا جب پروین کھیت میں ہو۔ کام سے فارغ ہو کر پروین واپس جھونپڑی میں آئی تو دیکھا کہ برتن غائب ہے۔ اس نے اسے ہر جگہ تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا۔ وہ دل شکستہ تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اسی دوران شانی برتن کو اپنے گھر لے گیا اور اس کا استعمال شروع کرنے کا سوچا لیکن اس نے جیسے ہی برتن سے اپنے لیے کھانا مانگا برتن نے پتھر اور کنکر اگل دیے۔ شانی بوکھلا گیا۔ پھر شانی نے کچھ اور مانگنے کا سوچا اور اب کی بار شانی نے برتن سے بہترین بستر مانگا اور جادوئی برتن نے سخت لکڑی کا تختہ دیا۔ شانی مزید پریشان ہو گیا۔ اب کی بار اس نے برتن سے اپنے لیے بہترین لباس کی خواہش کی اور اب برتن نے جنگلی کانٹے دار پتوں کا لباس دیا۔ شانی کو اب احساس ہو گیا کہ وہ برتن استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ یہ صرف پروین کے لیے کام کرتا تھا۔ اسے چوری کرنے پر افسوس ہوا اور اسے واپس کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب شانی نے برتن پروین کو واپس کیا تو اس نے اسے معاف کر دیا اور اپنے برتن سے شانی کی مدد کی۔ اس دن سے شانی نے اپنا راستہ بدل لیا اور ایک بہتر انسان بن گیا۔ جادوئی برتن نہ صرف پروین بلکہ پورے گاؤں کے لیے خوشیاں لے کر آیا۔ لوگوں نے سیکھا کہ مہربان ہونا اور دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہر ایک کے لیے خوشی لا سکتا ہے۔